به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام قسم دی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، پاکیزہ کلمات اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب العالمین دی ذات با برکات واسطے جو ساری کائنات دا اکیلا ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، داتا و دستگیر ہے،
غوث اعظم ہے، غریب نواز ہے، بندہ پرور ہے، لاجپال ہے اور بگڑی بنانے والا ہے، بے انتہا لا تعداد ان گنت بے شمار اور لامتناہی درود و سلام سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، محبوب کبریاء، سید ولد آدم، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ حضرات، میرے بزرگوں، بھائیوں اور پیارے اور عزیز ننھے منھے بچوں، نہایت ہی قابل قدر، قابل عزت، باوقار معززات مسلمات، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب تو پہلے میں اللہ کریم دا شکر ادا کردا ہاں جس خالق کائنات دی توفیق دے نال میں اس وقت تساں حضرات دے سامنے ایک عظیم مسند دے اوپر کھڑا ہو کے جمعہ دا خطبہ دے رہا ہاں۔ اللہ کریم دا بے پناہ احسان ہے جس نے مینوں توفیق عطا فرمائی اور یہ بہترین اور خوبصورت موقع عطا فرمایا۔ اس تو بعد میں شکر گزار ہاں اپنے محسن مربی استاد کریم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرشید راشد ہزاروی حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالی انہاں دی عمر دے اندر برکت فرمائے اور اللہ شیخ صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ انہاں دی اے شفقت، انہاں دا پیار، انہاں دی محبت ہے کہ ہمیشہ انہاں نے اپنے شاگرداں دے نال شفقت والا، پیار والا، محبت والا، رافت والا، مہربانی والا طریقہ اور رویہ رکھیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی یہ شفقت اور پیار اور محبت قبول فرمائے اور اس دے عوض اللہ تعالیٰ شیخ صاحب دی دنیا بھی بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر بنائے۔ تو میں چند لمحات پہلے ہی شیخ صاحب نو عرض کیتی کہ شیخ صاحب اج میں تہاڈی سرپرستی دے اندر تھوڑا جہا سبق سنانا چاہنا۔ یہ شیخ صاحب دی شفقت ہے، انہاں دی مہربانی ہے، انہاں دا پیار ہے کہ انہاں نے اجازت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری نو اس مقام تے قبول فرمائے۔ حضرات، اسلام اللہ رب العزت دا پسندیدہ اور محبوب دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دے بارے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کریم دا محبوب ترین دین ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام دی اشاعت اور تبلیغ واسطے اور کائنات دے کونے کونے اور چپے چپے تک اس پیغام اسلام نو پہنچان واسطے انبیاء دی ڈیوٹی لگائی۔ تو انبیاء یکے بعد دیگرے اس کائنات دے اندر تشریف لیاندے رہے، اپنے اپنے دور دے اندر اور اپنے اپنے علاقے دے اندر، اپنی اپنی سلطنت اور اپنی حکومت دے اندر انہوں نے دین اسلام دی اشاعت فرمائی، تبلیغ فرمائی اور نفاذ اسلام واسطے اپنی زندگیاں صرف کر دیتیاں۔ نتیجے دے اعتبار نال اور انجام دے اعتبار نال اللہ تعالیٰ نے مخلوق دو قسم دی پیدا فرمائی ہے، ایک طرف انسان اور ایک طرف باقی ساری کائنات، ایک طرف انسان اور جن
اور ایک طرف پوری کائنات انسان تو علاوہ باقی کائنات دی ہر شے، آسمان اور آسمان دی ہر چیز، زمین اور زمین دی ہر چیز، تحت الثری دے اندر جتنی کائنات آباد ہے، فضا دے اندر جتنی کائنات آباد ہے، سب ایک طرف، انسان اور جن ایک طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات نو پیدا فرما کے اے پوچھیا کہ دسو میں تہاڈا کی لگنا؟ انہوں نے آکھیا انت ربی و نحن مخلوقن، یا اللہ تو ساڈا رب ہے تے اسی تیری مخلوق ہاں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرا پیغام دوسری مخلوق تک بھی پہنچاؤ گے۔ عرض کیتی کہ باری تعالی اگر اے تیرا پیغام اگے پہنچائیے تو پھر کی ملے گا، نہ پہنچائیے تو پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا وعدہ کرن تو بعد اگر اے میرا پیغام اگے بھی پہنچاؤ گے، میرا تعارف اگے بھی کرواؤ گے، میری توحید اگے بھی بیان کرو گے، میرے نام دا تذکرہ کائنات اندر کرو گے، فرمایا جنت عطا کرانگا، اپنا دیدار عطا کرانگا۔ جنت دے اندر فلاں فلاں نعمتاں نے، جنت دے اندر موجو بہار ہے، باغات اور پھل پھول نے، اور مختلف قسم دیاں نہروں اور ندیاں چل رہی نے، بالا خانے اور محلات نے۔ فرمایا اگر وعدہ کرن تو بعد اے میرا پیغام اگے نہیں پہنچاؤ گے تو پھر جہنم داخل کرانگا۔ جہنم دے عذاباں دا ذکر کیتا، سزاواں دا ذکر کیتا، اور فرمایا پھر ہمیشہ ہمیشہ ذلیل و رسوا کرانگا۔ عرض کیتی کہ باری تعالی نہ تیری جنت اسی جانا چاہیے، نہ جہنم جانا چاہیے، تو پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا پھر جویں پیدا ہوئے ہو ایویں مر جاؤ گے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوئے گا۔ انہاں کیا یا اللہ نہ اسی تیری جنت لینا چاہنے ہاں، نہ جہنم جانا چاہنے۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر جویں پیدا ہوئے ہو زندگی گزار کے مر جاؤ گے، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ ہن اللہ پاک نے یہی بات انسان نو پوچھی، ارے انسان میں تیرا کی لگنا تے تیرا میرے نال کی رشتہ ہے؟ عرض کیتی کہ باری تعالی انت ربی و نحن مخلوقن، وہی بات کہ میرا پیغام اگے پہنچاؤ گے یا نہیں پہنچاؤ گے؟ پہنچاواں گے تے کی ہوئے گا، نہ پہنچاواں گے تے کی ہوئے گا؟ اللہ رب العزت دا وہی فرمان کہ پہنچاؤ گے تو جنت ملے گی، میری رضا ملے گی، میری محبت ملے گی، میرا دیدار ملے گا، میرا پیار ملے گا، موجو بہار ملے گی، بالا خانے ملن گے، محل ملن گے۔ فرمایا نہیں پہنچاؤ گے تو جہنم اندر جلاواں گا، سزاواں دیواں گا، رسوا کراں گا، ذلیل کراں گا۔ عرض کیتی کہ باری تعالی اسی تیرا پیغام اگے بھی پہنچاواں گے۔ فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اس انسان نے اللہ تعالیٰ دے اس پیغام نو اگے پہنچان دا وعدہ کر لیا۔ رب العالمین نے فرمایا اے میرے انسان تو یہ بہت بڑی ذمہ داری قبول کر لئیے، میرے پیغام نو اگے پہنچان دی، میرا تعارف کران دی، میری ذات دی پہچان کروان دا وعدہ کر لیا ہے۔ اے میرے انسان اس وعدہ کرنے دے بدلے میں تینوں دو چیزاں ایسیاں عطا کر رہا جڑیاں میں کائنات دے اندر کسے مخلوق نو بھی عطا نہیں کیتیاں۔
یا اللہ کیڑیاں چیزاں نے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے دے بدلے ایک تے میں تینوں وہ ساری مخلوقات جنہاں نے میرے اس پیغام نو اگے پہنچان دا وعدہ نہیں کیتا معذرت کر لئی، وہ ساری مخلوقات نو میں تیرا تابع تے فرما بردار بنا دیتا ہے۔ ہن کائنات دی ہر شے انسان دی خدمت کر رہی ہے، جانور انسان دی خدمت کر رہے ہیں، کھیتیاں اور غلہ جات انسان دی خدمت کر رہے ہیں، ہواواں فضاواں انسان دی خدمت کر رہی ہیں، اور سورج چاند ستارے سیارے انسان دی خدمت اندر لگے نے۔ اے ساری کائنات دی چیز انسان دی غلام تے نوکر بنا دیتی اللہ پاک نے، اور فرمایا دوسری چیز جیڑی میں تینوں وعدو عطا کرن لگیاں کائنات دے اندر کسے نو بھی نہیں دیتی، فرمایا ایسی عقل ہے جیڑی عقل میرے انسان میں تینوں دین لگیاں، ایسی عقل میں کائنات وچ کسے نو بھی عطا نہیں کیتی۔ جانوراں نو بھی اللہ نے عقل دیتی، پرندیاں درندیاں نو بھی عقل دیتی، چھوٹیاں چھوٹیاں کیڑیاں کاڈیاں نو بھی عقل دیتی، لیکن جیڑی عقل اللہ پاک نے اللہ اکبر انسان نو عطا فرمائی ہے اے کائنات دے اندر کسے نو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اے عقل دس دی ہے کہ ایتھے سکول ہونا چاہیے، ایتھے کالج ہونا چاہیے، ایتھے یونیورسٹی ہونی چاہیے، ایتھے گھر ہونا چاہیے، ایتھے آبادی ہونی چاہیے، ایتھے مسجد ہونی چاہیے، ایتھے کارخانہ تے فیکٹری ہونی چاہیے، ایتھے فصلاں اگانیاں چاہیے نے، ایتھے غلہ جات اگانے چاہیے نے۔ یہ ساریاں چیزاں کون دسدا ہے؟ عقل۔ جیڑی عقل اللہ نے انسان نو عطا فرمائی ہے، ہوائی جہاز کیویں بندا ہے، کاراں گڈیاں کیویں بندیاں نے، کمپیوٹر کیویں بندا ہے، یہ ساری کائنات دی ہر شے اللہ پاک نے انسان نو عقل دے ذریعے سمجھا دیتی۔ اے عقل اللہ نے جبریل نو بھی عطا نہیں فرمائی، جبریل نو کوئی پتہ نہیں اے بالٹا ہے کہ کنو ہے کہ امرود ہے کہ سنترا انہیں کوئی کھانا ہے، اے انسان نو اللہ نے عطا فرمائی، اور انسان دی اے ڈیوٹی لا دیتی ہے کہ اے میرا پیغام کائنات دے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ اے دا نام اسلام ہے، اے دا نام دین ہے، جیڑا دین اللہ دا پسندیدہ دین ہے، اور اے پیغام پہنچان واسطے اللہ نے سارے نبیوں دی ڈیوٹی لگا دی۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے تمام انبیاء کرام، تسی میرا پیغام کائنات دے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی بھی سونیا محبوبہ میرا اے پیغام کائنات تے پہنچانا ہے۔ تواڈے تو پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سارے میرا تعارف کروان دے گئے، میری توحید نو بیان کر دے گئے، میری وحدانیت نو بیان کر دے گئے، میری الوہیت نو بیان کر دے گئے، میری ربوبیت نو بیان کر دے گئے، میری ہی صفتاں کر دے گئے، تے ساریاں صفتاں کے دے واسطے نے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ آدم علیہ السلام نو کائنات وچ بھیجیا اللہ دی توحید دا پیغام دین واسطے، اسلام دے نفاذ واسطے، اسلام دا پیغام دین واسطے۔ نوح علیہ السلام نو بھیجیا اللہ نے اپنا تعارف کروان واسطے، اسلام دا پیغام دین واسطے، نفاذ اسلام واسطے۔ شیس علیہ السلام نو بھیجیا نفاذ اسلام واسطے، اللہ دی توحید دا پیغام دین واسطے۔ ابراہیم خلیل اللہ نو بھیجیا اللہ دے دین دا پیغام دین واسطے، اسلام دا نفاذ کرن واسطے۔ تے ابراہیم علیہ السلام جدوں کائنات دے اندر تشریف لے آئے، اللہ اکبر، سارے نبی بڑیاں شاناں والے، سارے نبی بڑیاں مرتبیاں والے، سارے نبی اونچیاں شاناں والے۔ ابراہیم خلیل تیری عصمت تو قربان، رب العالمین نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے ابراہیم خلیل دا